أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے قول و قرار کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، اور تم تھے ہی روگردانی کرنے والے۔ یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ پہلے پارے کی آدھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جس رکوع سے شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی مختلف خرابیوں کو ذکر کر رہا ہے۔ پچھلے درس کے اندر بنی اسرائیل کے غلط عقیدوں کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جہنم میں تھوڑے ہی دن رہیں گے، اور یہ کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ یہودیوں کا اور بنی اسرائیلیوں کا جس طریقے سے گمان تھا، جو ان کی خوشگمانی تھی، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا ہے، جھوٹ باندھنا ہے اللہ پر۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ عہد لیتا تو اپنے عہد کو ضرور پورا کرتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے جو عہد لیا تھا، کیا عہد لیا تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اور یہ عہد صرف توریت کتاب کے اندر نہیں تھا، شریعت موسوی میں نہیں تھا، بلکہ پچھلی جتنی بھی شریعتیں تھیں اس سب کے اندر یہ عہد تھا جو ابھی پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے سنایا گیا۔ بلکہ یہ عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا میثاق یعنی عہد، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ میثاق یہ وثوق سے بنا ہے، جس کو کہتے ہیں قول و قرار، اقرار و عہد۔ پختہ عہد کو کبھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جو بنی اسرائیل اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے بھی حق کو قبول نہیں کیا تھا، اور اسی طریقے سے آج حق تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سچی سچی باتیں آپ لوگوں کو بتلائی جا رہی ہے، اور بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آیا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور یہ اللہ کا رسول ہے جو تم کو پڑھ کر سنا رہا ہے، اس کی بات مانو۔ تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مان رہے ہو۔ ان بنی اسرائیلیوں نے بنی اسرائیلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیلیوں سے کہ تم نہیں عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے، اپنے والدین،
عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار، یتیموں، بے کسوں، محتاجوں اور لاوارثوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھا سلوک کرو گے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے اور تمام لوگوں سے اچھی گفتگو کرو گے، قولوا قولا حسنا، اور یہ بھی کہ تم نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، یہ سب کام تم کو کرنا ہے۔ لیکن قرآن بتلا رہا ہے یہ سب جو وعدہ لیا گیا تھا ان سے، قول و قرار کیا گیا تھا ان سے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، جو عہد اللہ سے لیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلاتا ہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہودیوں تم ہی تھے پھرنے والے، تم ہی تھے حق بات کو جھٹلانے والے، یعنی تم ہی تھے جو اللہ سے عہد کر کر وعدہ خلافی اس سے کر بیٹھے۔ اب اس پر عمل کون کیا؟ وہ عمل کرنے والے کون لوگ تھے؟ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، وہ تھے جو اس وقت شریعت موسوی کے پابند تھے، جب تک توریت منسوخ نہیں ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بنا کر بھیج دیے گئے، آپ پر قرآن نازل ہو گیا، پھر وہ اپنی پچھلی شریعت سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس قرآن کو تسلیم کیا۔ وہ تھوڑے لوگ تھے، الا قلیلا منکم، وہ تھوڑے لوگ تھے، یہ بتلا رہا ہے قرآن مجید۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس آیت سے، یہ احکام کون سے احکام؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور سبوں سے اچھی گفتگو کرو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے نہیں تھے، صرف امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سارے احکامات جو پچھلی شریعت میں تھے وہ اس شریعت میں نہیں ہیں۔ یہ کہ پچھلی شریعت میں جو حکم تھا اس شریعت میں بھی حکم ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی ہے، جا بجا وہ چیزیں آئیں گی، بتلائی جائے گی۔ لیکن یہ جو احکامات ذکر کیے گئے اس کی پابند امت محمدیہ بھی ہے، جس کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر بتلایا گیا۔ کن الفاظ کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ اے امت محمدیہ، تمہارے اوپر بھی یہ احکامات لاگو ہیں۔ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اے امت محمدیہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو قریب کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور اسی طریقے سے جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو تمہارے مالکانہ حقوق ان پر ہے، وما ملکت ایمانکم، جن پر تمہارے مالکانہ حقوق ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ سب حکم ہم کو بھی ہوا ہے دوسری آیت کے اندر۔ سب سے پہلا جو عہد لیا گیا تھا وہ بنی اسرائیلیوں سے، اور ہم سے بھی لیا گیا ہے، لا تعبدون الا اللہ، کہ دیکھو تمہیں نہیں عبادت کرنی ہے سوائے اللہ کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت یہ اللہ رب العزت کا ہی حق ہے، اور یہ اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کے لوگوں کو جو سب سے پہلا سبق پڑھایا وہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ ہر نبیوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے،
اور اسی طریقے سے کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، سن سکتا ہے تو صرف تمہاری اللہ ہی سنے گا، کوئی پیر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بابا ہے اور نہ ہی کوئی مولوی ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، تو اس میں تو بتوں کی نفی کی گئی ہے، یہاں کہاں سے پیر آ گئے، یہاں کہاں سے بابا آ گئے، یہاں کہاں سے پادری آ گئے؟ نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ دیکھو قرآن کے اندر کہا گیا 10ویں پارے کے اندر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں کو اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور صرف پادریوں کو اور پیروں کو ہی رب نہیں بنایا تھا، والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ یہ جو کچھ کہتے تھے وہی مانتے تھے، جو یہ نہیں دیکھتے تھے توریت میں کیا لکھا ہے، وقت کا نبی کیا بتلا کر ہم کو گیا ہے، وہ نہیں دیکھتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو کیا پادری، کیا پیر بت تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بت تھے؟ انہوں نے معاذ اللہ ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے سامنے جھکنے لگے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے اور انہیں حاجت روا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حاجت روا ہے، اور کہتے تھے ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو ان کی تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان سے عہد لیا تھا صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، صرف اللہ رب العزت ہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور عبادت اسی کی کرنا ہے تم کو۔ لیکن عبادت کے لیے ضروری بھی ہے کچھ چیزیں۔ کیا چیزیں ضروری ہے؟ عبادت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ دیکھو جس کی عبادت کر رہے ہو اس کی پہچان بھی تم کو حاصل ہونا چاہیے، اس کا تعارف بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت اپنا تعارف، اپنی پہچان کن الفاظ کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کراتا ہے؟ جو ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کن الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہاں کا پالنہار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی ربوبیت کا، اپنی خالقیت کا، اپنی مالکیت کا، مالک یوم الدین۔ اور یہ بھی بتلایا قرآن کریم کی دوسری آیت میں الذی خلقکم والذین من قبلکم، دیکھو جو تمہارا خالق ہے نا وہ اللہ، وہ تم کو ہی نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے آنے والے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو جائے تو پھر اب نمبر آتا ہے کس کا؟ کہ اس کی صفات کی پہچان ہو۔ یعنی جو ہم کو سب سے پہلا جو سبق ملا وہ اللہ کی توحید کا ملا ہے، کہ اللہ کو ایک جاننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ جب ہم نے اس کو پہچان لیا وہی ایک ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو رب مانا جائے گا، اسی کو خالق مانا جائے گا، اسی کو مالک مانا جائے گا۔ جب یہ اس کی پہچان ہو گئی وہی ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اب یہ آ رہا ہے کہ اس کی صفات کو تو بھی پہچانا جائے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں جو ہے اسی کے لائق ہے اس کو بھی جانا جائے۔ تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے کہ یہ کہ اس کا علم محیط ہے، کہ اس کو ذرے ذرے کا علم ہے، جو چیز ہونے والی ہے اس کو اس کا بھی پتہ ہے، اور جو چیز ہو چکی ہے اس کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات میں سے آتا ہے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے اللہ رب العزت کے لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہو، جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں، چرند پرند، ذرے جتنے بھی ہیں، سب اللہ کی ملک ہے، اور مالک کو اپنی ملک کے اندر تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے۔ عزت، ذلت، مال و دولت، فقیری، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ یہ بھی ہوا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی تن تنہا ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں روکنے والا ہے آپ کو جسے آپ عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے نہیں دے سکتا کوئی بھی جس کو آپ روک دیں، اور کسی مالدار کی مالداری اور اس کا مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچانے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا اللہ ہر چیز کا قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی صفت اور یہ ہے جس پر یقین رکھنا ضروری ہے، وہ بھی توحید کے اندر آتی ہے۔ دیکھو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں، لا تعبدون الا اللہ، بس نہیں عبادت کرو صرف اللہ کی، تو ہم سمجھتے صرف نماز پڑھنا ہے۔ نہیں، بہت گہرا مفہوم ہے توحید کا۔ آج جاننا ضروری ہے، ہمیں بھی جاننا ضروری ہے، اپنے بچوں کو بھی بتلانا ضروری ہے، ورنہ آج مغربیت ایسا درس دے رہی ہے کہ دبے پاؤں شرک آ رہا ہے۔ اخباروں کے اندر شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، روشن خیالی کے ذریعے سے شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایسی شرک کی تعلیم دی جاتی ہے جو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، جس کو ہماری عقل قبول کرتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو شرک ہو رہا ہے۔ بہت دلچسپ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن نہیں، امت گمراہیت کا شکار ہوتی ہے۔ یہ سب بنیادی عقائد جاننا ضروری ہے۔ کیا مفہوم لا تعبدون الا اللہ کا ہے کہ ہم صرف عبادت کریں گے اللہ کی، تو کیوں؟ اس کو ایک جان کر، اس کو رب مان کر، اس کو خالق جان کر، اس کو مالک جان کر، اسی طریقے سے اس کو قادر جان کر۔ اب اگلی جو صفت ہے یہ کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود ایک بڑی صفت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا جو وجود ہے وہ اس کی اپنی ذات سے، کوئی دوسری ذات اس کو سہارا نہیں دے رہی ہے، اس کا جو اپنا وجود ہے وہ اپنی ذات سے۔ باقی چیزوں کا جو وجود ہے وہ مستعار ہے۔ مستعار کا کیا مطلب؟ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جو وجود پکڑی ہوئی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وجود ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز قائم ہے۔ اس پر بھی ایک منطقی اور فلسفی بات لوگوں کے درمیان، پڑھے لکھوں کے درمیان چلائی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ان چیزوں کی بھی پہچان ضروری ہے کہ جن کا اطلاق کرنا اللہ رب العزت پر جائز نہیں ہے۔ کیا؟ مثلا اللہ رب العزت عاجزی سے اور جہالت سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت عاجز نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کے علم میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بات سے ناواقف ہے یا ناواقف تھا، یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی پاک جاننا اللہ رب العزت کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے رافضیوں میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کوئی کام کر لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلتا ہے ارے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ یہ رافضیوں کا بعض عقیدہ ہے۔ بعض ان میں بھی بہت گروپ ہیں، بہت فرقے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا تھا، یعنی وہ کام وجود میں آ جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں کا ایک باطل عقیدہ کیا تھا؟ باطل عقیدہ یہ تھا کہ بعض کام اللہ رب العزت کر کے شرمندہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک عقیدہ ہے، ہماری کتنی اچھی شریعت ہے۔ اللہ رب العزت بعض کام کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے، جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے خود پچھتایا ہے کہ ان سے کیوں غلطی ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ سب عقائد کی بات ہے۔ یہ ہمارے عقائد کے اندر یہ بھی آنا ضروری ہے کہ یہ غلط باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یہ بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ اس وقت حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کرنے کا، اس سے حضرت معاذ بن جبل نے بھانپ لیا کہ اب یہ میری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات پا جائیں گے، ملاقات نہیں ہو پائیں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل کو تاکید کی تھی کہ دیکھو جب یمن والوں کے پاس جاؤ گے تو اس وقت ان کو توحید و رسالت کی دعوت دینا، بتلانا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان بتلانا، پھر اس کے بعد بتلانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِذَا عَرَفُوا عَزَّ وَجَلَّ، پھر انہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائیں گی، وہ جب جان لیں گے کہ ہاں اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہو گیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جان گئے، پھر خدا تعالیٰ کے احکامات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ احکام انہیں بتلانا، پھر بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرائض تم پر عائد کیے ہیں۔ یہ اس عہد کا پہلا حصہ تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ اب اس عہد کا دوسرا حصہ کیا بتلایا گیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک